Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am giving you some tips for effective communication. What is the importance of information and what is the effect of incomplete information? Communication کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے بات چیت کر سکتے ہیں کسی بھی شخص کے ساتھ اور کس طرح سے گفتگو کر سکتے ہیں. تو جو انفارمیشن ہم دے رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے اور اگر ہم نامکمل انفارمیشن دے رہے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوگا. واٹ آر امپورٹنٹ پوائنٹس ٹو امپروو کمیونیکیشن اسکلس. کون سے اہم پوائنٹس ہیں جس سے ہم اپنی کمیونیکیشن اسکل کو امپروو کر سکتے ہیں. کمیونیکیشن اسکل از اکول ٹو 10% ورڈس پلس 30% ٹون پلس ٹیوننگ پلس 60% باڈی لینگویج. یعنی کمیونیکیشن اسکل صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف بولنا ہے بلکہ الفاظ 10% اس کی ویلیو رکھتے ہیں اور پھر 30% جو ہے وہ ہم جو بول رہے ہیں اس کی ٹون یا ٹیوننگ اور 60% باڈی لینگویج کاؤنٹ ہوتی ہے. ٹون کیا ہے, ٹیوننگ کیا ہے, باڈی لینگویج کیا ہے اینڈ واٹ از مس کمیونیکیشن. اور مس کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی بات کو غلط سمجھ لینا. واٹ آر امپورٹنٹ پوائنٹس ٹو امپروو کمیونیکیشن اسکلس. کمیونیکیشن اسکلس کو امپروو کرنے کے لیے کون سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, یہی باتیں ہم دوبارہ سے کر رہے ہیں. کانفیڈنس ہونا چاہیے, بہت زیادہ قوت ارادی آپ کی مضبوط ہونی چاہیے, خود اعتماد ہونا چاہیے. انتھوزیازم یعنی آپ جذبے سے جوش و خروش سے بات کریں. کلیئر آبجیکٹیو اور ایم, آپ کا مقصد وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. سیلف پریپیئرڈ اسکرپٹ, جو بات آپ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ نے سوچی ہوئی ہو. سبجیکٹ میٹر, کس موضوع پہ بات کرنی ہے. افیکٹو اسٹارٹ, ابتدا جو ہے وہ افیکٹو ہونی چاہیے. کلیئر وائس, آواز بالکل کلیئر ہو یعنی واضح ہو. اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 8 اسپیڈ, یعنی آواز آپ کی بہت تیز تو آپ نہیں بول رہے. لاجیکل پریزنٹیشن, دلیل کے ساتھ بات کو بیان کریں. آڈینس, یہ دیکھیں کہ آپ کی آڈینس کون ہے, کس سے بات کر رہے ہیں. لوکل لینگویج, مقامی زبان, اس میں بات کریں. افیکٹو اینڈ, جو بات کو آپ ختم کر رہے ہیں تو وہ بھی افیکٹو ہو. ٹائم لیمٹ, آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کتنی دیر میں بات ختم کرنی ہے. 14 پریئر, آخر میں آپ اس شخص کو جس سے بات کریں اس کو دعا دے کر رخصت کریں. اس کی 4 سکلز ہے, اسپیکنگ, رائٹنگ, لسننگ, ریڈنگ. اینڈ 5 جو ہے وہ نان وربل کمیونیکیشن ہو جاتی ہے, جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے. افیکٹو اسپیکنگ کیسے ہو سکتی ہے. ایک تو اس کا ہے کہ ڈیلی اسپیکنگ. ڈیلی اسپیکنگ میں ریممبر دا پرسن ٹو ہوم یو آر ٹاکنگ, پہلے یہ سوچیں کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. ڈونٹ پٹ ہینڈز ان یور پاکٹس وائل ٹاکنگ ٹو سینئر ان اے نان کیجول مینر. اگر آپ کسی بڑے سے بات کریں, سینئر سے, تو اپنے پاکٹس میں ہاتھوں کو نہیں ڈالیں ایک نان کیجول مینر کے طور پر. ڈونٹ چیو اینی تھنگ وین یو ٹاک, کچھ چباتے ہوئے بات نہ کریں. اوائڈ پلینگ ود اے پین اور اینی آبجیکٹ, پین یا کسی چیز سے بات کرتے ہوئے کھیلنے سے پرہیز کریں. اوائڈ پلینگ ود اے پین. لک ایٹ دا پرسن ناٹ اوے فرام ہم, اس شخص کو دیکھ کر بات کرے, دور نہ اس سے کھڑے ہو. ڈو ٹیک آف یور سن گلاسز, اگر آپ نے سن گلاسز پہنی ہے تو اتار لے. ریمین ایز نارمل ایز یو کین, اور اتنا ہی نارمل رہیں جتنا کہ آپ رہ سکتے ہیں. یعنی ڈیلی اسپیکنگ میں ہمیں کسی بڑے سے بات کرنی ہو تو اس کے ساتھ رسپیکٹ کے مینر میں بات کرنی ہوگی. کسی پین سے یا آبجیکٹ سے ہاتھ میں کھیلنا نہیں ہوگا, کوئی چیز چبانی نہیں ہوگی اور جیبوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہوگا. اس شخص کو دیکھنا ہوگا اور اگر گلاسز پہنی ہے سن گلاسز تو اس کو اتار لینا ہوگا اور نارمل انداز میں بات کرنی ہے. پبلک اسپیکنگ, پبلک اسپیکنگ میں کیا چیزیں میٹر کرتی ہیں. پریزنٹیشن, کہ آپ کیا پریزنٹ کر رہے ہیں. ویژول ایڈس کون سی یوز کر رہے ہیں. اور ڈیلیوری یعنی آپ کس طرح وہ بات کر رہے ہیں. گڈ پریزنٹیشن کے لیے کیا پوائنٹس ہیں. آلویز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا آڈینس, آڈینس کو ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آڈینس کی ایج کیا ہے, اس کا مینٹل لیول کیا ہے اور کس قسم کی پڑھے لکھوں سے آپ بات کر رہے ہیں, ان پڑھ سے بات کر رہے ہیں, کون سی آڈینس ہے.
Keep in mind the number of people male female mix. اور یہ ذہن میں رکھے کہ میل یا فیمیل اگر مکس ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. Determine the general attitude of the audience to the topic. اور یہ بھی سوچ کر رکھیں کہ ٹاپک کے بارے میں آڈینس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا عام طور پر. Analyze the mood of the audience. اور یہ بھی پہلے سے سوچے کہ اس ٹاپک کے بارے میں آڈینس کا موڈ کیا ہوگا. کیا ان کو یہ ٹاپک پسند آئے گا یا وہ خوش ہوں گے یا اس ٹاپک کو وہ ناپسند کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. Determine the audience understanding of the subject. کہ اس سبجیکٹ کو جو ٹاپک آپ بات کر رہے ہیں ساتھ ہی یہ بھی انالائز کر لیں کہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اس سبجیکٹ کو آڈینس کے نہیں. پریویو دا مین پوائنٹس. جن مین پوائنٹس پہ آپ نے بات کرنی ہے اس کے بارے میں پریویو کر لیں، مطلب پہلے سے سوچ لیں. لمٹ دا اسپیچ ٹو 3 or 4 مین پوائنٹس. آپ جو بات کر رہے ہیں کسی سے بھی اسپیچ کر رہے ہیں تو اس کو 3 یا 4 پوائنٹس میں لمٹ کریں. In a large presentation include preview and summary of major points. جب آپ ایک لارج پریزنٹیشن کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے پریویوز بھی شامل ہوتے ہیں اور ساتھ ہی میجر پوائنٹ کی ساتھ ساتھ سمری بھی دینی ہوتی ہے تاکہ وہ سمرائز ہوتا جائے مائنڈ میں. اچھا، اس طرح کی پریزنٹیشن میں ویژول ایڈز یوز ہوں گے. یوز ویژول ایڈز ٹو شو ہاؤ تھنگز لک ورک اینڈ ریلیٹ ٹو ون اندر. اچھا، ویژول ایڈز کو یوز کریں یہ بتانے کے لیے کہ چیزیں کس طرح دکھتی ہیں، کام کس طرح دکھتا ہے اور ایک دوسرے کا آپس میں ریلیشن شو کرنے کے لیے. یوز ویژول ایڈز ٹو ہائی لائٹ انفارمیشن اینڈ کریٹ انٹرسٹ. اچھا، اس ویژول ایڈز کو استعمال کریں آپ انفارمیشن کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے. سلیکٹ اپروپریٹ ویژول ایڈز، لیکن ایک مناسب ہونی چاہیے ویژول ایڈز. لمٹ ویژول ایز پر مین پوائنٹ، اور ایک ویژول کو ایک مین پوائنٹ کے ساتھ رکھیں. میک شیور اکوپمنٹ ورک، اور ساتھ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر یا جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں اکوپمنٹ وہ کام کرتا ہو. ڈیلیوری، کیسے آپ نے ڈیلیور کرنا ہے لیکچر. اسٹیبلش آئی کانٹیکٹ. اسٹوڈنٹ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ قائم کریں، یعنی ان کی آنکھوں میں دیکھیں. اسپیک کلیئرلی، واضح طور پر بولیں. ڈو ناٹ گو ٹو فاسٹ، بہت تیز نہ جائیں. بی شیور ایوری ون ہیئر، یہ یقینی بنا لیں کہ ہر کوئی سنے. اسپیک ان یور نیچرل اسٹائل، اپنے قدرتی انداز میں بولیں. اسٹینڈ اپ اسٹریٹ، سیدھے کھڑے ہو. یوز جیسچر ان نیچرل اپروپریٹ وے، ایک نیچرل اپروپریٹ وے میں اپنے جیسچرز کو یوز کریں. جیسچرز کا مطلب ہے ہاتھوں کو ہلانا یا آئیز کو اوپر نیچے کرنا، ٹھیک ہے. انکریج کویسچن، اگر کوئی کویسچن کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں. ریسپونڈ ٹو کویسچن وداؤٹ بینگ سائڈ ٹریک، اور اگر کویسچن ہو تو اس کو ریسپونڈ کریں، یعنی اس کا جواب دیں بجائے اس کے کہ سائڈ ٹریک کریں. افیکٹو رائٹنگ کیسے ہوتی ہے. فیئر آف رائٹنگ نہیں ہونا چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے لکھنے کا. ویژولائز یور آڈینس، اپنی آڈینس کو تصور کر لیں. کریٹ اے پروڈکٹیو انوائرمنٹ، اپنے ذہن میں ایک پروڈکٹیو انوائرمنٹ کریٹ کر لیں کہ لوگ جو ہیں جو آڈینس ہے بہت پروڈکٹیو ہے. میک این آؤٹ لائن اور نوٹس، نوٹس بنا لیں یا پھر ایک آؤٹ لائن لکھ لیں. جسٹ اسٹارٹ، شروع کر لیں. رائٹ دا مڈل فرسٹ، سب سے پہلے مڈل پہ لکھ لیں. گیو آرڈرس، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو احکامات دیں. سے تھنگس ڈائریکٹلی، جو بھی آپ چیزیں کہہ رہے ہوں ڈائریکٹ کہیں. اڈاپٹ اے ٹون آف کانفیڈنس اباؤٹ واٹ یو سے، جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو اعتماد ہونا چاہیے. افیکٹو لسننگ، لک بیانڈ دا اسپیکر اسٹائل بائی آسکنگ یور سیلف وٹ دا اسپیکرز نوز دیٹ یو ڈو ناٹ. اچھا، اسپیکر کے اسٹائل سے بھی آپ بیانڈ رہیں، دور رہیں، اور یہ سوچیں کہ اسپیکر جو ہے کیا پوچھ سکتا ہے آپ سے اور آپ کو نہیں پتہ، تو پھر کیا ہے کہ آپ اس کے لیے بھی تیاری کریں. ہولڈ یور ریبیٹل انٹل یو ہیو ہرڈ دا ٹوٹل میسج. جلدی سے آپ جو ہے نا کوئی اگر رسپانس دینا چاہ رہے ہیں تو پہلے پورا میسج سن لیں پھر رسپانس کریں. جلدی سے بات کو توڑ کر رسپانس نہ دیں.
لسن فار دا سینٹرل تھیم. سینٹرل تھیم جو مرکزی آئیڈیا ہے اس کے بارے میں سوچیں سنیں. کیپ این اوپن مائنڈ, اور اپنے ذہن کو اوپن مائنڈ کے طور پہ رکھیں. مطلب بیکورڈ مطلب مت ہوں آپ, بیکورڈ تھاٹ نہ رکھیں, اوپن مائنڈ کے طور پہ رہیں. فائٹ ڈسٹریکشن بائی کلوزنگ ڈورز, ٹرننگ آف ریڈیوز اینڈ ٹی وی. اچھا, جب آپ پبلک اسپیکنگ کر رہے ہیں تو ڈسٹریکشن سے آپ پوری طرح فائٹ کریں, دروازے بند کر لیں, ریڈیوز ٹی وی کو بند کر لیں. میک میننگ فل نوٹس دیٹ آر بریف اینڈ ٹو دا پوائنٹس, اور آپ جو ہیں میننگ فل نوٹس بناتے جائیں جو کہ بریف ہو, مختصر ہوں اور ٹو دا پوائنٹ ہوں. اسٹے اہیڈ آف دا اسپیکر بائی اینٹیسپیٹنگ واٹ ول بی سیڈ نیکسٹ, اور اسپیکر سے آگے آگے آپ سوچ لیں پہلے سے ہی کہ ابھی وہ کیا کہنے والا ہے. ایویلویٹ اینڈ کریٹیسائز دا کنٹینٹ ناٹ دا اسپیکرس. اسپیکر کو کرٹیسائز نہ کریں, لیکن جو کنٹینٹ آپ دے رہے ہیں دوسرے کو تو اس کو ایویلویٹ کریں اور کرٹیسائز کریں, مطلب اس کو چیک کریں اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں رہ گئی ہے. اچھا, افیکٹو ریڈنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ ریموو آل ڈسٹریکشنز لائک ٹی وی, ریڈیو ایکسیٹرا. ٹی وی, ریڈیو وغیرہ کی ڈسٹریکشنز کو دور کر لیں. انشور پراپر لائٹننگ. اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پراپر لائٹننگ کو یقینی بنائیں کہ آپ کو نظر صحیح آئے. ڈونٹ میک دا سراؤنڈنگ ٹو کمفرٹیبل. اپنی سراؤنڈنگ کو بہت زیادہ کمفرٹیبل نہ بنائیں. ریڈ ٹوائس فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اچھا, کسی چیز کو آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو صرف ایک نظر میں ایک دفعہ پڑھنے سے تو سمجھ نہیں آئے گا, تو اس کو 2 بار پڑھ لیں. وین یو ڈونٹ ہیو دا میننگ آف اینی ورڈ یوز دا ڈکشنری. ڈو ناٹ میک ایزمپشنس. اگر آپ کچھ ایسی چیز پڑھ رہے ہیں جس میں کچھ ڈیفیکلٹ میننگز بھی آپ کو نہیں معلوم ورڈز کے, تو گو فار ڈکشنری. ڈکشنری میں جائیں, ورڈ کا میننگ دیکھیں, اور ایزمپشنز یعنی مفروضوں پہ نہ جائیں کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے. اپنا ڈکشنری سے کنفرم کریں اور پھر ٹیکسٹ کو انڈرسٹینڈ کریں. اچھا, واٹ از نان وربل کمیونیکیشن؟ 5 پوائنٹ. نان وربل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ ہمارے جیسچرز ہیں, ٹھیک ہے, ہم فیس ایکسپریشن کیا دے رہے ہیں, پوسچر یعنی کہ باڈی کا کیسے ہم جو ہے وہ ایکسپریشن دے رہے ہیں. ووکل کوالٹیز یعنی آپ کے بولنے کی کوالٹی. ایٹیچیوڈ, آپ کس انداز میں بات کرتے ہیں. فیشیل ایکسپریشن, چہرے کے تاثرات. آئی بیہیویئر, کہ آپ کا آئی کانٹیکٹ کیسا ہے. So that was all about communication skill. You can improve your communication skills by improving these in you. For example, you can improve your confidence level. You have known that how to communicate with other person. ٹھیک ہے, اب آپ نے سیکھ لیا ہے, تو اب ان چیزوں کو فالو کرتے ہوئے آپ جو ہیں اپنی کمیونیکیشن اسکل کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اور لوگوں کو متاثر بھی کر سکتے ہیں. سبسکرائب کریں میرے چینل کو, انگلش پوٹینشیل چینل کو. لائک اٹ, شیئر اٹ, کمنٹ اوور اٹ. سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.